پاکستان میں رائج جو ہمارے نظام ہائے تعلیم ہیں ان کے بارے میں اکثر ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں اپنے تعلیمی نظام کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے؟ اور بالخصوص جب ہم اسلامی دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تقابل کرنے کے لیے چند مواقع میسر اس وقت آتے ہیں جب ہمیں ان کی ٹیم کا کوئی بندہ یا کوئی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ان اداروں سے وابستہ ہیں۔ تو آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عابد محمود صاحب۔ ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن گزشتہ یہ کئی سالوں سے پاکستان میں چلنے والے پاک ترک اسکولز اینڈ کالجز، جنہیں معارف اسکولز اینڈ کالجز کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور سر آپ کا بہت شکریہ۔ عابد صاحب، ایک تو تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کروا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، اور آپ کتنے عرصے سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور آپ کے کون کون سے اداروں کے ساتھ رہ چکے ہیں اس سے قبل؟ جی سبتر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ میرا تعلق جو ہے وہ نواں شہر سے ہے، اور تقریباً اس وقت مجھے 18 سال ہوئے ہیں کہ میں پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تقریباً 16 سال تک میں نے ایف ایس سی اور او لیول کی کلاسوں کو اردو سبجیکٹ پڑھایا۔ اس کے بعد انہوں نے میری ذمہ داریاں جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اب آپ بہت یہاں پرانے ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کو ہم ہیڈ آفس لے جاتے ہیں۔ تو تقریباً 3 سال ہوئے ہیں کہ میں بطور کنٹری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ سر، معارف اس طرح تو اس وقت ہمارے پاکستان میں کئی مقامی اور انٹرنیشنل برانڈز جو ادارے کام کر رہے ہیں، معارف سکول بنیادی طور پہ ان کا پس منظر کیا ہے اور ان کا طریقہ تعلیم دیگر اداروں سے منفرد کیسے ہے؟ جی، معارف جو ہے وہ ترکی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کی ایک ایجوکیشنل تنظیم ہے جو ایجوکیشن کے میدان میں کام کر رہی ہے، اور تقریباً دنیا کے 100 ممالک میں ان کے اسی طرح کے سکولز موجود ہیں۔ یہاں جو سکولز ہیں ان میں جو طرز تعلیم ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تو جس طرح ہمارے ہاں میٹرک ایف ایس سی موجود ہوتا ہے، اور اس سسٹم کے ساتھ ساتھ او لیول اے لیول ان کے وہ سلسلہ ہائے تعلیم جاری و ساری ہے۔ ہمارے یہ جو ادارے ہیں یہ ملک بھر میں تقریباً 20 کی تعداد میں ہے۔ پاکستان میں جی پاکستان معارف میں سکولز، جی معارف انٹرنیشنل سکولز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر 20 کی تعداد میں بڑے بڑے ادارے موجود ہیں۔ نمبر 1 عام طور پر سننے میں آتا ہے جی کہ فلاں جو سکول ہے وہ انٹرنیشنل سکول ہے۔ انٹرنیشنل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو سٹاف ہے وہاں کا یا جو چلانے والے ہیں ان میں کوئی غیر ملکی ہونا ضروری ہے، تب وہ انٹرنیشنل بنتا ہے۔ تدریسی عملہ۔ جی تدریسی عملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پاک ترک معارف واحد ایسا اسکول سسٹم ہے کہ جہاں ہمارے پاس بیرونی ممالک سے پڑھنے والے بچے بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے مختلف شعبہ ہائے تدریس سے تعلق رکھنے والے اساتذہ بھی موجود ہیں۔ او لیول اے لیول ایف ایس سی کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس کلاس 6 سے اور کلاس 9 سے اور کلاس فرسٹ ایئر سے داخلے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو ان کے لیے مختلف قسم کے اسکالرشپس بھی آفر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، جو پاکستان میں تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں ان میں اور معارف سکولز میں آپس میں ہم کیسے ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کون سے معیار کے لحاظ سے بہتر ہیں؟ جی میرے خیال میں بہت سے اور ادارے بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری انفرادیت سے ہے کہ ہمارے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو ترکی زبان سکھائی جاتی ہے، اور انٹرنیشنل اور نیشنل جو لینگویجز ہیں جس طرح اردو ہے اور انگریزی ہے، اس میں بہت فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے ملکی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ جس طرح انگلش کے جو ہمارے پاس جو سسٹم ہے تو وہ کیمبرج کا ہے، پیئرلی کیمبرج ہے، اور وہاں کیمبرج کے تحت جو ہے وہ بہت سارے مقابلے ہوتے ہیں جن میں بچوں کو
شامل کیا جاتا ہے. ایک یعنی ترکی زبان الگ اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بہت, اور اس کے علاوہ بچوں کی بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے جی کہ بورڈ کے امتحانات شروع ہیں اور 1 مہینہ رہ گیا تو تمام اسکول جو ہے کیا کرتے ہیں, بچوں کو وہ رول نمبر سلپ دے کر تو فیسیں لے کر وہ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ گھر میں تیاری کریں. لیکن ہم بچوں کو آخر تک لے کر جاتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ پریپس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایک ٹیسٹ سیریز کے نام سے, چاہے وہ او لیول کے بچے ہیں, اے لیول کے ہیں, ایف ایس سی کے ہیں, 9th اور 10th کے ہیں, ان سب کو یہ اس ایگزام سے گزارا جاتا ہے. اب بچے کی جب ہم بک کو مختلف اس میں ڈیوائیڈ کر کے تو ان کو دیتے ہیں جی کہ یہ چیپٹر ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. سائنسز کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز ان کے بھی امتحانات لیتے ہیں, اور جب بچے بالکل تیار ہو جاتے ہیں اور تقریباً 4 یا 5 دن باقی ہوتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں, تب بچوں کو فری کیا جاتا ہے جی اب آپ 4-5 دن کے لیے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا, مطلب اپنے طور پہ آپ شروع کر سکتے ہیں. جی سر, ظاہر ہے ہر والد کی اور ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھے, تعلیم حاصل کرے, لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے فائنینشیل ایشو بھی ہے. تو کیا یہ اسکول مہنگے ہیں یا سستے ہیں, یا کس طرح ان کا کام کرنے کا؟ میرے خیال میں جو اگر دوسرے اسکولوں کے ساتھ ہم ان کا موازنہ کریں, کمپیریزن کریں, جو انٹرنیشنل تو اسکول جی پاکستان کے اندر جو مختلف سسٹمز ہیں اسکولوں کے جو کام کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ برابر کا یعنی ہمارا لیول ہے, کچھ زیادہ وہ نہیں ہے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس لحاظ سے تھوڑا سا الگ تھلگ ہے کہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو اسکالرشپ بھی دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے تقریباً فروری کا مہینہ جو آنے والا ہے, اس میں ہم کلاس 6 کے لیے اور کلاس 9 کے لیے پورے پاکستان میں اسکالرشپ ایگزام کنڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور جو بچے اسکالرشپ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ تقریباً جو 9th میں لیتا ہے وہ 9th اور 10th 2 سال کے لیے ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو برقرار رکھیں گے, اس کو لوز نہیں کریں گے. صحیح. پھر اس کے بعد ہمارا فرسٹ ایئر شروع ہوتا ہے. فرسٹ ایئر میں جب معاملات شروع ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسکالرشپ کا ایگزام ہوتا ہے. وہ بیس کرتا ہے کہ آپ کے بورڈ کے اندر کتنے نمبرز آئے ہیں, یا اس کے علاوہ آپ نے جو ٹیسٹ دیا ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے. پھر آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے. ان تینوں چیزوں کے جو ہے وہ ملا کر نمبر فل فنڈڈ ہوتی ہیں یا جی اس میں جو بچہ یعنی ایک وہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ ٹچ کرتا ہے تو اس کو فل بھی ہو سکتا ہے, 75% ہوتا ہے, 50% بھی ہوتا ہے, اسی طرح 20-25% جو ہے وہ ان کو اسکالرشپ ملتا ہے. عموماً ان کا جو سالانہ جو ان کے داخلے وغیرہ کس وقت شروع کیے جاتے ہیں؟ جی عام طور پر دیکھیں نا کہ ہمارا جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ تو مارچ میں ایگزام ہوتا ہے اور اپریل سے نئی کلاسیں شروع ہوتی ہیں, جس طرح وہ 9th وہی کلاس ہے وہ ہمارا ہے. لیکن ہمارا جو 6 کلاس کا ہے وہ سپتمبر سے اگست سے شروع ہوتا ہے. صحیح. سر, ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک الگ سے ایک نشست رکھیں گے معروف اسکولس میں جو والدین خواہشمند ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے. اس حوالے سے آپ ظاہر ہے اردو شعبہ اردو کے پروفیسر ہیں, اور اردو کے حوالے سے ہمارے یہاں مقامی سطح پر یا ملکی سطح پر ایک گلہ پایا جاتا ہے کہ اس کو پذیرائی نہیں دی جا رہی, یا اس کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا سرکاری سطح پر. تو کیا اردو کے انٹرنیشنلی عالمی سطح پر وہ پذیرائی ہے, یا اس کے وہ اصل میں سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. آپ اور میں ہوں یا کوئی اور شخص ہو تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ انگلش کے چند الفاظ بولنا شروع ہو گیا ہے, سینٹینس بولنا شروع, ہم بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کا what is your name, بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں ہم بھی اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں. میں اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ انگریزی نہیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ اردو جو ہے وہ ہماری یکجہتی کی زبان ہے. پورے 4-5 صوبے اگر ملا لیں, 5 لوگ بیٹھے ہوں گے تو بات اردو میں ہوگی, ایک بھی دوسرا بھی تیسرا بھی, تب بات بنے گی. ہماری اپنی کمزوری بھی ہے, لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اداروں کی بھی معاملات ہیں. چونکہ ادارے جو انگلش میڈیم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ انگریزی کو پریفر کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ انگریزی پڑھائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں, لیکن آپ کی پہچان
اردو ہے. اردو زبان ہے. اس کو پڑھیے اور اس کو جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہو اس کو آگے پھیلائیے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. میں اس کی مثال اکثر جو طلبہ ہیں ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ سر دیکھیں نا اب ہم ایف ایس سی میں پہنچ آئے ہیں, ہم جو ہے وہ اپنا پریکٹیکل اس کی طرف جانے والے ہیں, تو اردو کا کیا فائدہ ہے؟ اردو میں کہاں فائدہ؟ ہاں جاب میں وہ فائدہ دے رہی, کہیں انٹرویو دے رہے ہیں تو نہیں. میرا یہ جواب ہوتا ہے کہ بیٹا آپ میں سے ہی اللہ کرے کہ کوئی وزیر بن جائے, کوئی سیاستدان بن جائے, کوئی کمشنر بن جائے, تو آپ بتائیں جب آپ ایک کراؤڈ میں جائیں گے, کسی جلسے میں تقریر کرنے کے لیے جائیں گے, کسی پروگرام میں جائیں گے, یا تو عوام کے وہاں ساتھ آپ رابطہ کریں گے تو وہی ہے نا کہ وہ پروگرام عوام کا ہی ہے, عوام کے ساتھ آپ مخاطب ہوں گے, تو وہاں تو انگریزی بولنے والے, سمجھنے والے 5% بھی آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں آپ کو اردو بولنے والے, اردو سمجھنے والے ملیں گے, تو آپ کس زبان میں بات کریں گے؟ تو لہٰذا سب سے بڑی پہچان ہے ہماری یہ قومی زبان ہے, اور قوم کے ساتھ جو بھی چیز جڑی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. احترام. سر آخری سوال کروں گا آپ سے. ظاہر ہے ترکی اور پاکستان اسلامی دنیا کے 2 اہم ترین ممالک ہیں. کئی لحاظ سے ظاہر ہے پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے, اور ترکی ظاہر ہے کچھ عرصے کے دوران ماشاءاللہ اس نے بڑی اچھا ایک پیش رفت کی ہے. معارف سکولز 2 ممالک کے قریب لانے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی یہ تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور ہماری عوام کے لیے بھی یہ بہت یعنی جاننا ضروری ہے کہ ایک ملک کے ساتھ, دوسرے ملک کے ساتھ, تیسرے ملک کے ساتھ ہمارے روابط کن کن معاملات میں ہیں, ہمیں یہ علم ہونا چاہیے. ترکی ویسے تو ہمارا ہر جگہ پر, جہاں سعودی عرب ہماری حمایت کرتا ہے وہاں ترکی بھی کھڑا ہوتا ہے. سارے ممالک ایسے آئیں گے جن کے بارے میں تسلی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہیں, یعنی کچھ بھی ہو جائے انہوں نے ہمارا ساتھ, ہماری پشت پر, ہماری پیٹھ پر وہ کھڑے ہیں. یہاں ایجوکیشن کے میدان میں جو میں نے دیکھا ہے ان 18 سالوں میں, یہاں جو بچہ ایف ایس سی کرتا ہے یا اے لیول کرتا ہے تو ٹرکش یونیورسٹیاں ان کو اسکالرشپ آفر کرتی ہیں, ان کا ایگزام کنڈکٹ کرتی ہیں, اور اس میں ہمارے ان اسکولوں کا بڑا کردار ہے کہ ترکی زبان جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. یہاں جس طرح ہمارے پاس لوگ آتے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے, وہ انگلش ہم بھی سیکھتے ہیں, لیکن وہاں ترکی زبان جو ہے وہ ان کی بنیادی زبان ہے, وہ اس زبان کو نہیں چھوڑتے, وہ ہم سکھاتے ہیں. پھر جو آپ کے ٹیسٹ کی تیاری ہے, جو ایگزام جس قسم کا ہوتا ہے, تو وہ ہمارے ادارے کرواتے ہیں. اور کئی ہمارے بچے, میں نشاندہی کر سکتا ہوں, ایک بچہ محمد قاسم نام ہے اس کا, اس وقت وہ نسٹ میں میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. وہ ترکی سے پڑھ کر آیا تھا ایف ایس سی یہاں کی اسلام آباد میں ہمارے پاس, اور اس کے بعد ترکی اسکالرشپ پر گیا, 4 سال 5 سال کی تعلیم حاصل کی, اور یہاں آ کے اس نے اچھا. اسی طرح میں ایک اور بچے کا نام لیتا ہوں جو 2012 میں اس نے ایف ایس سی کی تھی, ضیاء اللہ نام ہے اس کا, بڑا ٹیلنٹڈ بچہ تھا, لیکن ایک بالکل ہی ایسے گھرانے سے تھا نا کہ آپ یوں سمجھے کہ بندہ کہتا ہے کہ وہ اگر کسی اور جگہ پہ ہوتا تو شاید وہ کلرکی پر بھی نہ پہنچتا. یہاں ایف ایس سی کی اس نے بہت اچھے نمبروں میں کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ترکی گیا اور ترکی سے پڑھ کے آیا, اور 5-6 سال سے تقریباً وہ ہمارا لاہور ادارہ ہے وہاں بایو کا وہ ٹیچر ہے, بایو کا ٹیچر ہے, لیکن اب اس نے ایم فل کرنے کے لیے وہاں سے چھٹی لی ہے. تو اس طرح بے شمار ایسی جو چیزیں ہیں جو ترکی اور پاکستان کے روابط کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کر رہی. بہت شکریہ پروفیسر عابد محمود صاحب. سر ظاہر ہے جہاں میں پہلے بھی کہا کہ کچھ ممالک, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے. سر ہمارا امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی ناظرین, اگلے پروگرام تک اجازت لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.